بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود شریف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ہر حکم فرض ہے۔ ہم نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھا درود پاک رد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ چاہے کوئی محبت سے پڑھے یا پھر دوا کھاوے کے لیے ہی کیوں نہ پڑھے۔ درود شریف کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نے حضرت حوا کے حق مہر کے طور پر درود شریف پڑھا۔ حضرت شیخ عبدالحق مدحس دہلوی رحمۃ اللہ اپنی مشہور کتاب مدارج النبوت میں اس کا خاص طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے ان کے اندر روح پھونکی تو سب سے پہلے حضرت آدم کی نظر جنت کے دروازے پر پڑی جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو دیکھ کر حضرت آدم حیرت سے پوچھنے لگے، میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے بھی کسی کو زیادہ عزت والا پیدا کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک ایک نبی کو میں نے بہت بزرگی عطا کی۔ جب بی بی حوا پیدا ہوئی تو حضرت آدم نے ان کی طرف رغبت ظاہر کی اور ہاتھ بڑھانا چاہا تو خداوند اقدس نے منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ ان کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت آدم عرض کرنے لگے، حق مہر کی مقدار اور جنس کیا ہونی چاہیے؟ جواب آیا، نبی آرہ جمعہ پر 100 مرتبہ درود بھیجو، جن کا نام آپ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا۔ چنانچہ حضرت آدم کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ہی بی بی حوا کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ دوستو، جیسا کہ باری تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی مکرم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجو۔ گویا اس طرح کائنات میں سب سے بڑا گوشہ درود تحت الہی پر ہوتا ہے، جس کے سربراہ اور بانی خود اللہ رب العزت ہیں اور شرک تمام فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس محفل کو بڑھاتے ہوئے آگے فرمایا، اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد پر درود بھیجا کرو۔ اب یہاں پر درود پاک کا حکم ایمان والوں کو ہوا، گویا ایمان والے لوگ درود شریف نہیں پڑھ سکتے جو بے ایمان ہوں۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے دوستوں پر بڑا مہربان ہے۔ رحمت خداوندی ہر وقت بندوں کے بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ ان بخششوں کے بہانوں میں نبی اعلی زمان پر درود بھیجنا بھی ایک بڑا بخشش کا بہانہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک ایک ریگ مال کی طرح ہے، جس سے ریگ مال مسلسل لوہے پر رگڑنے سے اس سے صفائی اور چمک پیدا ہوتی ہے، اس طرح درود پاک پڑھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے اور مسلسل درود پاک پڑھنے والے کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے علماء اور سب کے سب مشاہیر اس بات پر متفق ہیں، جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے گا۔ پیارے دوستو، درود پاک پڑھنے سے دکھوں اور غموں کا مداوع ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پر درود کو کثرت سے پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر ضرور کے لیے مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم پسند کرو، اور میں نے عرض کی 1/4، جس پر آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر تم کچھ اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ کیا آدھا حصہ؟ آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی 2/3، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی اضافہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی پھر تو میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر دعا کے لیے مختص کرتا ہوں۔ درود پاک کے اندر پوشیدہ راز، جس پر نبی رحمت فرمانے لگے، تب تو تیرا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا اور تیرا ہر غم دور ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، جب ہر وقت درود پاک پڑھنے سے دنیا کے غم ٹل جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ہر وقت درود شریف کو وظیفہ بنائیں، جس نے ہر وقت قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ آئیے اب اس وجہ کو جانتے ہیں کہ ہماری ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس نے لب ہلا کر بس ایک ہی مرتبہ پڑھ دیا، اس کا بھی قبول ہو گیا۔ پیارے دوستو، ویسے تو درود پاک کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، مگر ہم یہاں پر صرف ایک ہی مثال کو سمجھیں گے۔ اگر ہم درود شریف کی شروعات کریں، اللہم صلی علی، اس کی شروعات بنتی ہے، اے اللہ رحمت بیچ محمد پر۔ ناظرین گرامی، اب اگر ہم اس جملے میں غور کریں تو درود شریف کے پہلے معنی ہوئے اے اللہ رحمت بیچ محمد پر۔ اس جملے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھتے ہیں، اس کے برعکس ہم نماز میں کہتے ہیں، نماز میں ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن درود پاک میں اللہ پاک نے ہم کو، میں تم کو، سب کو نکال دیا ہے۔ درود پاک کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو پتہ چلے کہ درود شریف میں ایک ایسا بھی لفظ نہیں جس میں تم، ہم وغیرہ کا ذکر آئے۔ اب یہ جو عمل رد ہونے کا سبب ہے وہ ہے میں کی وجہ سے،
اور حضور پر درود پاک کے سلسلے میں اللہ پاک نے خود نکال دیا. اب جو اس چیز میں رکاوٹ بنے گی یعنی میں اس کا تو سرے سے وجود ہی ختم کر دیا. درود پاک ایک درخواست ہے اور اس درخواست میں انسان اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. جب انسان اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تو رد کہاں سے ہوگی، بلکہ یہاں تک نہ اس دنیا کے میں رکھی گئی اور نہ آخرت کے لیے رکھی گئی ہے. پیارے ساتھیو، درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بندہ اپنے نام و نشان تک مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور پر ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق. آمین.